اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. چودہ سو 38 ہجری کے محرم کا چاند دیکھ لیا گیا ہے اور ہمارا سال جناب سید الشہداء کے شاعر کی تعظیم سے شروع ہوتا ہے، اور شاعر اللہ یہی ہیں کہ جناب سید الشہداء کے غم کو دوبارہ تجدید کیا جائے، اور جو ہمارے گردنوں پہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی بیعت ہے ہم اسے دہرائیں، تجدید کریں، اپنے عہد کو دوبارہ دہرا کے امام سے وعدہ کریں جب تک زندہ ہیں جو کچھ ہم سے ہو سکے گا جناب سید الشہداء کے لیے کرتے رہیں گے. اس سال عشرہ محرم کا عنوان قرآن اور حجت کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا. قرآن کچھ ابتدائی بحثیں ہیں، آج سن لیجئے. لفظ قرآن عربی کا لفظ ہے، علماء نے بحث کی ہے کہ یہ اسم مصدر ہے قرأ یقرأ سے، یعنی پڑھنا، قراءت کرنا. قرآن کے معنی قراءت کرنے کے ہیں، پڑھنے کے، اور یوں عرب زبان کے اندر جیسے غفران ہے، رجحان ہے، اسی وزن پہ قرآن ہے، یعنی قراءت کرنا، بار بار کسی چیز کو قراءت کرنا قرآن کے معنی میں ہے. ابن منظور نے لسان العرب میں جو لغت ہے عربی زبان کی، اور ابن منظور 700 سال پہلے بہت بڑے ایک ادیب گزرے ہیں جنہیں تمام شیعہ سنی بہت بڑا ادیب مانتے ہیں. ان کی لغت کا نام ہے لسان العرب، 18 جلدوں پہ مشتمل ہے. بعض افراد اتنی ترقی کرتے ہیں کہ بغیر تعصب کے ان کو تمام افراد ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ابن منظور گو کے شیعہ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن تمام کے تمام عرب زبان انہیں عربی زبان کی لغت میں بہت بڑی دلیل تسلیم کرتے ہیں اور ان کے وجود کو مانتے ہیں کہ ان سے بڑا ان کے زمانے میں ادیب نہیں گزرا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین کی ولایت و امامت کے قائل ہیں. لیکن ابن منظور نے جلد نمبر 11 میں لسان العرب کی صفحہ نمبر 178 پہ لکھا ہے کہ قراءت کے ساتھ ساتھ جمع کرنے کے معنی میں بھی قرآن آیا ہے.
سورہ قیامت کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کر کے تھوڑی سی اور تشریح کروں گا۔ اس لفظ قرآن کی، لفظ قرآن قرآن مجید میں 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے تقریباً، اور 2 آیات سورہ قیامت میں آیت نمبر 17 اور 18۔ سب لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 2 مرتبہ سورہ قیامت میں لفظ قرآن آیا ہے، آیت نمبر 17 میں اور آیت نمبر 18 میں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک کہ اس کتاب کو، قرآن پاک کو جمع کرنا ہم پہ لازم ہے، ہم پہ لازم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ قرآن کو جمع کرنا اللہ کہتا ہے میرے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ پوری مجلس پڑھوں گا کہ تدوین قرآن خود ختم مرتبت نے امر الہی سے اپنی زندگی میں کی تھی۔ بہت سے بعد میں آنے والوں کو کوشش کی گئی کہ یہ سارا کریڈٹ منتقل کر دیا جائے، لیکن خود حبیب خدا نے پورے قرآن کو جمع کیا ہے، اور یہ آیت دلیل ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کتاب کا جمع کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ قیامت میں وقرآنہ، اور اس کی قراءت کرنا، قرآن کرنا یعنی قراءت کرنا بھی ہم پہ لازم ہے، اور وہ اللہ حبیب خدا کے ذریعے اس کی قراءت کرتا ہے۔ اور فوراً اگلی آیت میں اللہ آیت نمبر 18 کے اندر کہتا ہے کہ جب بھی اس قرآن کی تلاوت کی جائے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کی قراءت کی پیروی کیجئے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کے لفظی معنی قراءت کے ہیں، بار بار دہرانے کے، پڑھنے کے۔ اب قرآن حبیب خدا، رسول خدا کا زندہ معجزہ ہے، اور رسول خدا کی رسالت کی دلیل ہے۔ تمام انبیاء کو جو معجزات عطا کیے گئے ہیں وہ ان کے زمانے میں جس چیز کا بھی عروج تھا، تو اس عروج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو اس زمانے کے مطابق ایک معجزہ عطا کیا۔ سب کے ذہنوں میں ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا مقدمہ بنانے کی ضرورت ہے، توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو اب اللہ نے جناب موسیٰ کے زمان میں جادو کا، سحر کا زور تھا، تو اللہ نے 2 معجزات عطا کیے۔ ایک ید بیضاء تھا، اپنے جیب میں ڈال کے ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا ان کا عصا، جب زمین پہ پھینکتے تھے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ 2 معجزات عطا کیے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، میڈیسن کا زور تھا، اس زمانے کے حساب سے ہر چیز کا علاج کرتے تھے، لیکن پیدائشی نابینا کا، بہروں کا، گونگوں کا علاج نہیں کر پاتے تھے۔ جناب عیسیٰ صرف ہاتھ لگاتے تھے، اور جو سن نہیں پاتا تھا اس کے پاس شنوائی آ جاتی تھی، جو دیکھ نہیں پاتا تھا اس کے پاس بینائی آ جاتی تھی، اور جو بول نہیں پاتا تھا اس کے پاس گویائی آ جاتی تھی۔ اور مردے کو ٹھوکر مارتے تھے قم بإذن ربک کی، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا اور کلمہ پڑھتا ہوا اٹھتا تھا۔ اب حبیب خدا کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ ناز تھا، اور اس بات کو خاص طور سے سنیں گے کہ حبیب خدا کے زمانے میں عرب 2 باتوں پہ بہت ناز کرتے تھے۔ ایک اپنی زبان پہ بہت ناز کرتے تھے کہ ہم عربی زبان بولتے ہیں، کیونکہ بہت وسیع زبان ہے۔ حتیٰ وہ جو پیدائشی طور پہ کبھی بھی کسی مدرسے میں نہیں بھیجے گئے تھے، کسی اسکول میں نہیں گئے تھے، لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، وہ بھی شعر کہہ لیتے تھے۔ یعنی عام طور سے ہر انسان اپنے آپ کو ادیب سمجھتا تھا، اور بے انتہا قابل تھے اس زمانے کے عرب، یعنی عربی ادب کے اندر۔ اب اتنی قابلیت ہوتے ہوئے عربی ادب کے اندر اپنی زبان پہ بہت ناز کرتے تھے کہ ہم عربی زبان بولتے ہیں، اور دوسرے اپنی شمشیر زنی پہ ان کو بہت ناز تھا، تلوار زنی پہ بہت ناز تھا، نسلوں میں کشت و کشتار چلتا تھا، جنگیں کیا کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پورا قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کرتا تھا۔ تو اللہ نے رسول خدا کو عربوں کی ان دونوں چیزوں کے جواب عطا کیے۔ ان کی زبان عربی کا جواب قرآن کی شکل میں عطا کیا، اور ان کی تلوار کا جواب علی ابن ابی طالب کی شکل میں عطا۔
توجہ سب لوگوں کی میرے ساتھ. تو اب اللہ نے رسول خدا کو دو معجزات عطا کیے، ایک قرآن کی شکل میں اور دوسرا جناب امیر علیہ السلام کی صورت میں، کہ خود جناب امیر سے اگر پوچھا جائے، قرآن اور حجت ذہن میں موضوع رکھیے گا، عشرے کا یہی موضوع رہے گا، تو آپ نے قرآن کی زبان میں خود امام معصوم کو راسخون فی العلم کہا ہے، اور امیر المؤمنین سے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن صامت ہے اور امام قرآن ناطق ہے. یعنی خود رسول خدا زندہ قرآن تھے، امیر المؤمنین زندہ قرآن تھے، امام حسن حسین علیہ السلام زندہ قرآن تھے، جناب فاطمۃ الزہرا زندہ قرآن تھیں. اگر آپ نے انہیں مکتوب دیکھنا ہے، لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں، قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھ لیں. عزیزان گرامی، اب قرآن، لفظ قرآن بہت وسیع ہے، تلاوت سے، قراءت سے ہے. آئیے ذرا تھوڑی سی اور وسعت دوں گا قرآن کے معنی کے اندر تاکہ سب کی توجہ رہے. ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم ہوتی ہے اور نثر ہوتی ہے. نثر، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ نثر ہے، اور نظم جو شاعری کی شکل میں منظم کر دیا جائے الفاظ کو، اسے نظم کہا جاتا ہے. دونوں لفظ عربی سے اردو میں آئے ہیں. نظم بھی عربی کا لفظ ہے، منظوم کلام کو نظم کہا جاتا ہے، شاعری کو نظم کہا جاتا ہے. اور نثر، نون سے رے، نثر بھی سلیس زبان کے اندر نثر، یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں یہ نثر کہلاتا ہے. لیکن عربی زبان میں تین چیزیں ہیں، ہر زبان میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم ہے اور نثر. لیکن عربی زبان میں تین چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن کریم ہے. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے. اور اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ المجید ہے. اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے اور بتا دیا کہ اے عربو، وہی جو 27 حروف تہجی الف سے لے کے یہ تک استعمال کرتے ہو اور اس سے اپنا عربی مجموعہ بناتے ہو، میں نے بھی تمہاری زبان سے انہی 27 حروف تہجی کو استعمال کرنے کے بعد ایک معجزہ شاہکار کی شکل میں پیش کیا ہے. اب قرآن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ زندہ معجزہ ہے اور دلیل ہے، علامت ہے ختمی مرتبت کی، رسالت کی. حبیب خدا رسول ہیں، نبی ہیں، اور ان کی رسالت آج تک قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے. قیامت کے بعد تک بھی سارے انبیاء پہ گواہ کے طور پہ حبیب خدا کو لایا جائے گا. انبیاء پہ بھی شاہد ہوں گے تو رسول خدا ہوں گے، تو ہمیشہ کے لیے رسول ہیں. ان کی رسالت کے اوپر کوئی نہ کوئی قیامت تک کے لیے دلیل باقی رہنی چاہیے. قیامت تک کے لیے حبیب خدا کی رسالت پہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اللہ نے ہمیشہ انبیاء کو دو طرح کی دلیلیں دی ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو طرح کی نشانیاں سارے انبیاء کو دے کے بھیجتا ہے تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ اللہ حق ہے. اب بعض نے لکھا کہ یہاں قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن حق ہے، بہت سے علماء نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، ضمیر پروردگار کی طرف پلٹ رہی ہے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن حقانیت ثابت کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے میں دو طرح کی نشانیاں دیتا ہوں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ حق ہے. اللہ کہتا ہے میں دو طرح کی نشانیاں بھیجتا ہوں، آفاقی نشانیاں بھیجتا ہوں اور انفسی نشانیاں بھیجتا ہوں. یہ دو قرآن کی اصطلاحات ہیں، میں نے اردو میں ترجمہ نہیں کیا. آفاق اور انفس، دو طرح کی نشانیاں. آفاق میں جیسے سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، چرند پرند، یہ سب چیزیں آفاقی نشانیاں ہیں، پہاڑ ہیں، سب کچھ یہ آفاقی نشانیاں. اور انفسی نشانیاں ان کے اپنے نفسوں میں. علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ آفاقی نشانیاں خاموش نشانیاں ہوتی ہیں اور انفسی نشانیاں بولتی ہوئی نشانیاں ہوتی ہیں. خاموش نشانی رسول خدا کی رسالت کی قرآن پاک ہے، بولتے ہوئے امام معصوم ہے. اب قیامت تک کے لیے رسول خدا کی رسالت کے دو گواہ ہمیشہ باقی رہیں گے، جس طرح دوسرے انبیاء کے لیے نشانیاں آتی رہیں. اب حبیب خدا کی رسالت کی دو نشانیاں قیامت تک کے لیے باقی ہیں.
پہلے قرآن ہے اور دوسرے امام معصوم ہیں۔ جناب رسول خدا کی رسالت کی حقانیت کے لیے اللہ نے قرآن عطا کیا اور ساتھ میں جناب امیر علیہ السلام۔ اب میں قرآن سے ایک اور آیت پیش کروں گا، لیکن شاہد مثال لے کے آؤں گا، مولا کا اپنا فرمان، سب کی توجہ ہوگی۔ شاید بہت سے لوگ مجھے انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ سنتے ہیں، کسی جگہ پہ شاید یہ ایک جملہ سنا ہو، لیکن میں پھر بھی سب کی توجہ چاہوں گا خاص طور سے ایک جملے کی طرف۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں کہ خطبے کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، یا علی، آپ کی شان میں قرآن میں اتنی زیادہ آیات آئی ہیں، آپ خود فرمائیے کہ اپنی شان میں نازل ہونے والی آیات میں سے آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی شان میں 360 آیات نازل ہوئے ہیں۔ فخر الدین رازی اہل سنت کے علماء میں سے مفسر قرآن ہیں، اور حافظ رجب برسی یہ بھی شیعہ نہیں ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے 500 آیات جو علی کی شان میں نازل ہوئے ہیں، 500 آیات فی شان علی بن ابی طالب۔ عربی میں ان دونوں نے کتابیں لکھی۔ ہمارے بعض علماء نے قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 1000 آیات کا تذکرہ کیا ہے کہ صرف علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کتنی آیات جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں، 360 ہیں، 500 ہیں یا 1000 ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ سینکڑوں آیات جناب امیر کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ علی انگوٹھی دیتے ہیں زکوٰۃ میں، اللہ آیت نازل کر دیتا ہے، بستر رسالت پہ سوتے ہیں، اللہ آیت نازل کر دیتا ہے، راہ خدا میں روٹیاں دیتے ہیں، اللہ آیت نازل کر دیتا ہے، جنگ کرتے ہیں، اللہ آیت نازل کرتا ہے، گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، اللہ آیت نازل کر دیتا ہے۔ تو بہت سی آیات ہیں، توجہ ہو میرے ساتھ، تو جناب امیر کی شان میں بہت سی آیات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آیات نازل کی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا علی، اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اپنی شان میں نازل ہونے والی آیات میں سے آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں اگر آپ سے بھی کہوں نا کہ بتائیے کہ آپ میں اچھی صفات کون کون سی ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ کون سی صفت آپ کو پسند ہے، تو آپ بھی 15-20 منٹ لے لیں گے، سوچیں گے کہ کچھ مہلت دے دو۔ ہم جیسے افراد اگر اپنے متعلق سوچنے لگیں تو ہمیں بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چاہیے۔ جناب امیر نے نہیں کہا کہ 1 رات کی مہلت دے، ذرا ساری آیات کو دہرا لوں، یہ نہیں کہا کل تک کی مہلت دے دے، 1 گھنٹے کی مہلت دے، فوراً آپ نے جواب دیا کہ مجھے قرآن کی یہ آیت اپنی شان میں نازل ہونے والی آیات میں سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سورہ رعد 13واں سورہ ہے، 43ویں آیت ہے، سورہ رعد کی آخری آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب، یہ جو کافر ہیں یہ سارے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے میرے حبیب ان سارے کافروں سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں میری رسالت کے لیے۔ ایک خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ کے طور پہ کافی ہے، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ توجہ ہے زیادہ گرامی؟ تو اب جناب امیر نے کہا مجھے اپنی شان میں نازل ہونے والی تمام آیات میں سے یہ ایک آیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو پوچھنے والے نے فوراً پلٹ کے پوچھا، مولا یہی آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ کہا مجھے یہ آیت اپنی شان میں نازل ہونے والی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ اس لیے پسند ہے کہ جہاں اللہ نے رسول خدا کے 2 گواہ بیان کیے تو اپنے آپ کے ساتھ فوراً میرا نام لکھا، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا، کہ اس لیے یہاں پہ رسول خدا کی رسالت کے 2 گواہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا، اس لیے مجھے سب سے زیادہ یہ آیت پسند ہے۔ وعجل فرجہم۔ اذان گرامی، اب یہ تمام آیات ہیں، میرا ذہن میں موضوع رکھیے گا کہ قرآن میں نے ابھی جو آپ کے سامنے پیش کیا، قرآن میں 2 طرح کی علامات ہیں، آفاقی اور انفسی، خاموش نشانیاں
اللہ کی طرف سے معجزات اور بولتے ہوئے اب رسول خدا کے دو معجزات ہیں ان کی رسالت پہ گواہ کے طور پہ، ایک قرآن کریم ہے، دوسرے امیر المؤمنین ہیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام کے لیے بھی دو گواہ چاہیے، ایک خاموش اور دوسرا بولتا ہوا۔ قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے تو قرآن جناب امیر علیہ السلام کے لیے بھی گواہ ہے، لیکن قرآن آفاقی نشانیوں میں سے ہے، خاموش نشانیوں میں سے۔ اب کوئی بولتا ہوا گواہ بھی ہونا چاہیے علی کی امامت پہ دلیل۔ تو امیر المؤمنین کے لیے قرآن آفاقی علامات میں سے ہے اور حسن مجتبی انفسی علامات میں سے ہے۔ امام حسن مجتبی کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک خاموش اور دوسرا بولتا ہوا۔ خاموش قرآن کریم ہے، بولتے ہوئے حسین ابن علی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی دو گواہ چاہیے، خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے سید سجاد ہیں۔ اسی طرح سے امام سجاد کو ان کے بھی دو گواہ، قرآن اور ایک امام۔ چلتے جائیں یہاں تک کہ 11ویں امام پہ بھی دو دلیلیں چاہیے، ایک تو 12ویں امام ہے، دوسرا قرآن کریم۔ اب 12ویں امام بھی جب ظہور کریں گے انہیں بھی دو دلیلیں چاہیے ہوں گی، ایک تو قرآن گواہی دے گا یہ حجت خدا ہے، دوسرے آسمان سے نازل ہو کے عیسیٰ گواہی دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ میں ایک آپ سے دوبارہ بات کو دہراؤں گا، زندہ معجزہ ہے۔ ایک جملے کو کہہ رہا ہوں، میں تمام اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے درخواست کروں گا کہ اس جملے کو پلے سے باندھ لے، پوری زندگی دہراتے رہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ قرآن کاغذوں کا، سیاہی کا نام نہیں ہے، اگر یہ میں بات پہنچا پاؤں۔ قرآن کاغذ اور سیاہی کا نام نہیں ہے۔ ہم صرف قرآن کریم کو، اس مقدس کتاب کو کاغذ اور سیاہی سمجھ کے ہاتھ میں لیتے ہیں، صرف چوم لیتے ہیں، نہیں، بل ہوا نور، یہ قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ معجزہ ہے۔ یہ قرآن حی ہے، جی رہا ہے، آپ کے میرے پہ گواہ ہے۔ اس قرآن کو مردہ نہ سمجھیں، کاغذ نہ سمجھیں، سیاہی نہ سمجھیں، اس کا ایک ایک حرف رسول خدا کے وجود مقدس پہ دلیل ہے۔ پتہ نہیں اس بات کو پہنچا پاؤں گا یا نہیں۔ ہم لوگ قرآن کو اس لیے اہمیت نہیں دے پاتے کیونکہ ہم کاغذ اور سیاہی کو قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کے گھروں میں قرآن ہے، خدا کی قسم جب روز قیامت چھٹے امام فرماتے ہیں، آج میں دیکھ رہا ہوں پہلے ہی دن ہے، شب اول ہے، بہت دور تک لوگ کھڑے ہیں، سب میرے بہن بھائی میں جانتا ہوں، لوگ بڑی بڑی زحمت کر کے آتے ہیں، میری درخواست ہے جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم، یہ قرآن مقدس کتاب ہے، جب روز قیامت اپنی اصلی صورت میں مجسم ہو کے محشور ہوگا تو تمام اقوام عالم سوال کریں گے، پروردگارہ یہ کون ہے؟ ہم نے زندگی میں دنیا میں اتنی خوبصورت مخلوق دیکھی ہی نہیں۔ تو اللہ کہے گا ذرا اپنا تعارف کروا دے۔ اس وقت قرآن گویا ہوگا، کہے گا اے مسلمانوں، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود تھا، تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ میں خوبصورت بھی ہوں، میں نور بھی ہوں۔ قرآن نور ہے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کو نور سمجھیں، قرآن کو شفا سمجھیں۔ میں آگے آنے والے دنوں میں ہر روز قرآن اور حجت ہی موضوع ہے، اسی کو صرف جاری رکھوں گا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو آج تک جناب رسالت مآب کی رسالت پہ گواہ ہے۔ بہت بڑا ایک پروفیسر ہے امریکہ کا، تھامس مکیلون، نام ذہنوں میں رکھیں اگر نوجوان، تھامس مکیلون نام ہے۔ لندن میں میرے بہت اس کے ساتھ سیشن رہے، ملاقاتیں رہیں۔ اس کا ادعا ہے اس پروفیسر کا، اس وقت سویڈن میں وزٹنگ پروفیسر ہے اسٹاک ہوم ایک یونیورسٹی کے اندر۔ اس کا ادعا ہے کہ اگر قرآن کا کوئی بھی جینوئن ٹرانسلیشن، کوئی بھی صحیح ترجمہ، کیونکہ قرآن ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، عربی کا قرآن کلام اللہ ہے، زندہ معجزہ ہے، ترجمہ معجزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ترجمہ کرنے والے کا اندازہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ یہ ترجمہ کرنے والے کا اندازہ ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سوائے معصوم کے کوئی قرآن کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ سوائے معصوم کے پوری طرح سے قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔
صرف رسول خدا اور 12 امام، یہی جناب سیدہ، یہ ہستیاں ہیں، جناب زینب کبریٰ ہیں، یہ ہستیاں ہیں جو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مفسر، کوئی فقیہ، ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم اندازے سے بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے ہم اتنا سمجھے ہیں۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں میں نے 20 سال تفسیر المیزان لکھنے میں لگائے ہیں اور اس نظریے پہ، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر 2 سال میں کوئی بہت بڑا مفسر دوبارہ تفسیر لکھے، کیونکہ سوائے معصوم کے کوئی مفسر قرآن ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اب یہ تھامس مکیلوین کی بات کو پیش کر رہا ہوں، اس بات کو اگر سارے نوجوان اپنے پلے سے باندھیں، اس تھامس مکیلوین نے کہا کہ اگر کوئی بھی قرآن کا اچھا ترجمہ پڑھ لے تو یہ کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ کوئی اچھا ترجمہ پڑھے قرآن کا، کافر ہو، اچھا ترجمہ پڑھے اور مسلمان نہ ہو جائے۔ وہ کہتا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن کے دقیق ترجمے کو، اچھے ترجمے کو پڑھے، کسی نے تعصب سے ترجمہ نہ کیا ہو بلکہ دقیق ترجمہ کیا ہو۔ کہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن کا دقیق ترجمہ پڑھے اور مسلمان نہ ہو جائے۔ یہی تھامس مکیلوین جب مسلمان ہوا قرآن پڑھنے کے بعد، اس نے پھر نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا اور جب یہ مسلمان ہوا تو اس نے اپنا نام رکھا علی حیدر۔ اسی پروفیسر کا نام آج علی حیدر ہے، اس نے بہترین کتابیں لکھی ہیں، ہر کتاب پڑھنے والی ہے۔ 2 جملے صرف کہہ کے اس کے متعلق، اسلام ان بائبل کی انگلش کی کتاب کا نام ہے تھامس مکیلوین کی، پروفیسر ڈاکٹر تھامس مکیلوین، کتاب کا نام ہے اسلام ان بائبل۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ اے عیسائیوں ممکن ہی نہیں ہے کہ تم بائبل کو مانو، قرآن کا انکار کر دو، میں بائبل سے ثابت کروں گا وہ تمام تعلیمات جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت بڑے بڑے علماء نے واقعہ کربلا کو بائبل سے ثابت کیا ہے، لیکن میں نے پہلی مرتبہ ایک پروفیسر دیکھا، پروفیسر علی حیدر، یہی تو پروفیسر تھامس مکیلوین، جس نے غدیر خم کے واقعے کو بائبل سے ثابت کیا۔ عزیزان گرامی، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، اکثر کہہ دیتے ہیں، اے کاش میں رسول خدا کے زمانے میں ہوتا، اے کاش میں علی مرتضیٰ کے زمانے میں ہوتا، اے کاش میں امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں ہوتا، اے کاش میں واقعہ کربلا کے وقت ہوتا۔ تو کیا کرتے؟ میں امام معصوم کی زیارت کرتا، میں ان سے معجزہ دیکھتا، میرا یقین اور زیادہ بڑھ جاتا۔ عزیزان گرامی، آپ کے ہر گھر میں زندہ معجزہ موجود ہے۔ یہ جو زندہ معجزہ موجود ہے اس کو دیکھا کیجئے۔ میں ایک اور اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اپنے بچوں سے کہوں گا، اگر کبھی کوئی آپ کو کوئی ایسی ہستی خط لکھ دے جو آپ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہو، اگر بات پہنچ رہی ہو، کوئی بہت اہم شخصیت، آپ کسی کو بہت زیادہ مانتے ہیں، وہ آپ کے نام پہ خط لکھے کہ میں نے آپ کو خط لکھا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر روز انسان اگر کسی سے بہت محبت کرتا ہو نا، وہ خط لکھے تو انسان ہر روز اس خط کو کھول کے دیکھے گا، ہر روز دیکھے گا یہ خط مجھے لکھا ہے، چاہے پڑھے نہ پڑھے دیکھے گا ضرور۔ بھئی ایک مرتبہ پڑھ چکا، بارہا پڑھے گا، اور اگر نہیں بھی پڑھے گا تو دیکھے گا ضرور، چومے گا ضرور، ارے اس اتنا محبت جس سے میں کرتا ہوں اس نے مجھے خط لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے تمام آپ ماننے والوں کو قرآن کی شکل میں خط لکھ کے بھیجا ہے۔ اگر پڑھنا نہیں بھی جانتے کم از کم کھول کے دیکھیں تو صحیح، چومے تو صحیح۔ اس قرآن کو ہر روز کھول کے دیکھا کیجئے۔ شاید اسی لیے امام صادق نے فرمایا ہے، اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں، کسی نے کہا مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، تو مولا نے کہا پھر بھی قرآن دیکھ کے پڑھا کر۔ کہا لیکن مولا مجھے قرآن حفظ ہے۔ مولا نے کہا ہاں سن چکا ہوں، پھر بھی دیکھ کے پڑھا کر۔ مولا جب حفظ ہے تو دیکھ کے کیوں پڑھوں؟ کہا تجھے میرے جد رسول خدا کی حدیث یاد نہیں ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔ کسی اور کتاب کے لیے اتنے معجزات نہیں لکھے گئے۔
کہ جب پڑھ تو دیکھ کے پڑھا کر، اونچی آواز سے پڑھا کر، تاکہ پڑھنے کا ثواب بھی ملے، دیکھنے کا ثواب بھی ملے، قرآن کو سننے کا ثواب بھی ملے۔ معصوم فرماتے ہیں 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ آل محمد کی صورتوں کو دیکھنا عبادت ہے، مصحف کریم کو، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ طواف کر کر کے تھک جاؤ تو بیٹھ کے صرف دیکھتے رہو، عبادت کا ثواب ملے گا۔ کہ مولا آپ نے کہا 4 چیزیں، کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، عزیزان گرامی۔ لیکن چوتھی عبادت میں مولا نے محبت کی شرط رکھی ہے کہ غضب سے مت دیکھنا، محبت سے ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ بہانے تلاش کر رہا ہے ثواب بانٹنے کے، کسی طریقے سے ثواب دے دوں، کچھ بھی کام کرو ثواب دے دوں۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ بے انتہا مقدس مہینہ ہے، جب بھی آئیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس فرش عزا پہ بیٹھیں۔ ٹیلی ویژن پہ بھی لوگ گھر پہ سن سکتے ہیں، جو معذور ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، نہیں آ سکتے، ان کے لیے اپنی جگہ پہ انہیں وہاں علم مل جائے گا، لیکن فرش عزا کا ثواب یہاں آنے سے ملے گا۔ فرش عزا کا ایک اپنا ثواب ہے، یہ عبادت ہے۔ میں آخر میں پیش کروں گا، عزیزان گرامی، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ القرآن، جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن خود کہہ رہا ہے تو غور سے قرآن کی تلاوت سنا کرو، وَأَنصِتُوا، سکوت اختیار کرو تاکہ قرآن کو سن سکو، قرآن کو سننے کی تاکید ہے۔ ابھی ایک بہت بڑی پروفیسر کی ایک تقریر میں نے سنی ہے، یہودی پروفیسر ہے، بہت بوڑھی خاتون ہے، امریکہ میں اس کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے۔ اس سے پوچھا کیا کہ یہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں دہشت گرد بن جاتے ہیں، تو آیا قرآن میں دہشت گردی کا کوئی تذکرہ ہے؟ میں مسلسل تکفیریت کی نفی کرتا رہوں گا، دہشت گردی کی نفی کرتا رہوں گا اپنے پورے سشرے کے دوران، کہ ان کی کوئی بھی تعلیمات قرآن سے ماخوذ نہیں ہے۔ بغیر قرآن و آل محمد کے دین دین ہی نہیں ہے۔ جب تک قرآن و آل محمد نہ ہو وہ دین دین ہی نہیں ہے۔ دین ہے تو محمد و آل محمد کی وجہ سے ہے۔ تو اب سنیں گے اس یہودی پروفیسر کے جملے ہیں۔ اس نے کہا کہ قرآن سے متعلق، بہت لمبا اس کا ایک لیکچر ہے، چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن سے متعلق ہے، کہ پوچھا گیا کہ آیا کوئی دہشت گرد بن سکتا ہے قرآن پڑھ کے؟ تو وہ کہتی ہے کہ قرآن بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے سنو، کیونکہ قراءت سے ہے۔ قراءت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، بولا جائے اور اسے سنا جائے۔ کہ جب محمد مصطفیٰ تلاوت کرتے تھے تو ان کے سب سے بڑے دشمن انہیں سننا پسند کرتے تھے۔ ہے نا واقعات کے اندر کہ جب ابو جہل اور خود ابو سفیان اور اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے دشمنان رسالت مآب تھے، شیبہ، عتبہ، یہ چھپ کے رسول خدا کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ جب ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ خبردار، آئندہ مت آنا۔ کیوں آئے ہو؟ ہم سب مشرکین کو منع کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں کو مت سنو۔ تو کہا کہ نہیں، محمد کی تلاوت سننے کا ویسے ہی جی کرتا ہے۔ مانتے نہیں تھے لیکن دل میں اقرار تھا۔ اسی کو کفر کہا جاتا ہے کہ انسان حقانیت کو پہچان رہا ہو پھر بھی ماننے سے انکار کر دے، یہی کفر ہے۔ لیکن قرآن سننے کا دل کرتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی یہودی پروفیسر کہتی ہے کہ قرآن کی اگر آپ تلاوت کو سنیں اچھے قاری سے، آپ بار بار سننا چاہیں گے قرآن کیا ہے اور غور کرنا چاہیں گے۔ ان آیات پہ غور کرنے سے انسان ان مراحل کو طے کر لیتا ہے۔ میں صرف چند فضائل قرآن کے پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ آج کی مجلس کو اختصار سے مکمل کروں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ وعجل فرجہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یہ قرآن آج موجود ہے، زندہ معجزہ ہے، دلیل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے اور اس کی عظمتوں کا اقرار کروایا ہے۔ اگر دشمنان اہل بیت نے ان کے سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ بھی بلند کیا تو اہل بیت نے نیزوں سے بھی قرآن کو سنایا۔ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی طرف بے انتہا تاکید کی ہے۔
دشمنوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کیے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کیے اور اہل بیت کے سر نیزوں پہ بلند کیے، اور اہل بیت نے نیزوں پہ بلند ہو کے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ جناب سید الشہداء نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ پیش کروں گا کسی مجلس کے اندر سورہ کہف ہی کی تلاوت کیوں کی، لیکن آج سن لیجئے۔ فضائل قرآن سے متعلق ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت 4 پرچم بلند ہوں گے، 4 پرچم بلند ہوں گے، اور حبیب خدا خود آ کے ہر پرچم میں جو اس کے تلے جو لوگ جمع ہوں گے ان سے سوال کریں گے اور اس علم بردار سے پوچھیں گے بتاؤ ثقلین سے متعلق تم نے کیا کیا، قرآن اور اہل بیت۔ پہلے پرچم کے تلے آئیں گے، سوال کریں گے بتاؤ قرآن اور اہل بیت کا کیا کیا، تو سب کے سب کہیں گے نہ ہمیں قرآن کا کچھ پتہ تھا نہ ہم اہل بیت کو مانتے تھے۔ پیغمبر اسلام کہیں گے تمہارے لیے شفاعت نہیں۔ دوسرے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا، تو وہ دوسرا گروہ کہے گا کہ ہم قرآن کو مانتے تھے اہل بیت کو نہیں مانتے تھے۔ پیغمبر کہیں گے میں تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ تیسرے گروہ سے سوال کریں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا، تو وہ کہیں گے ہم اہل بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ چوتھے گروہ تلے آئیں گے جس علم کے علم بردار امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حبیب خدا خود سوال کریں گے کہ اس علم کے نیچے کھڑے ہونے والوں، اس پرچم کے تلے جمع ہونے والوں بتاؤ تم نے ثقلین کا کیا کیا، قرآن اور اہل بیت سے متعلق تمہارا کیا نظریہ تھا، تو وہ سب کے سب کہیں گے کہ ہم قرآن کی بھی تعظیم کرتے تھے ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ تو جناب ختمی مرتبت فوراً کہیں گے کہ یا علی ان سب کو حوض کوثر پہ لے آئیے، کیونکہ یہ قرآن و اہل بیت دونوں کو ماننے والے تھے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حقیقتاً حسینی ہو اور قرآن کو نہ مانتا ہو۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان امام حسین کی طرف رغبت حاصل کر رہا ہے۔ دنیا میں نے گزشتہ برس بھی کہا تھا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ امام حسین کے ماننے والے نہ ہوں۔ جو بھی آئے گا اگر ایک بھی جملہ مصائب کا سنے گا ماننے پہ مجبور ہوگا آل محمد کو بھی اور ماننے پہ مجبور ہوگا قرآن کریم کو بھی۔ قرآن اہل بیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اہل بیت قرآن کی طرف، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث رسول خدا ہے، اس کے چند حوالے پیش کروں گا اور پھر اسی حدیث سے متعلق مطالب اور تفصیل سے پیش کروں گا جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ تمام شیعہ سنی علماء نے اس حدیث ثقلین کا اقرار کیا ہے، سب نے اسے مانا ہے، اور صحیح مسلم میں انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو میں آپ کے سامنے الفاظ پیش کرنے والا ہوں کہ صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ پہلے 500 سال میں جتنے بھی شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے انہی الفاظ سے لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ انہی الفاظ کے ساتھ پیش کیا حدیث ثقلین کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا پوری کوشش رہے گی، میں جانتا ہوں اور پہچانتا بھی ہوں کہ میرے بہت سے اہل سنت بھائی مسلسل ان مجالس میں آتے ہیں اور ہمیں کھلے دل سے امام حسین کے عزاداروں کو استقبال کرنا چاہیے، اپنے ان مہمان عزاداروں کا جو دوسرے مکاتب فکر سے تشریف لاتے ہیں۔ اور میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب ٹیلی ویژن پہ بھی نشر ہوتی ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تمام ہمارے اہل سنت بھائی بھی ان مجالس کو دیکھتے ہیں۔ عزاداری آج ہر دل کی جس میں کچھ بھی ایمان ہے اس کی دھڑکن کا نام عزاداری سید الشہداء ہے۔ محرم میں خود بخود انسان کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب یہ جملے پیش کر رہا ہوں حدیث ثقلین کے جو ختمی مرتبت نے پیش کیے ہیں، اور پہلے 500 سال میں تمام عالم اسلام نے انہی جملوں کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کہ ختمی مرتبت نے میدان غدیر خم میں کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلَ بَيْتِي۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، اس لیے میں نے ان الفاظ کو دہرایا کہ حبیب خدا نے فرمایا اور بے انتہا صحابہ اس کے راوی ہیں کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ قرآن کے مفسر مبین اہل بیت ہیں، آل محمد ہیں، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔
اگر کبھی یہ سمجھو کہ قرآن ہے لیکن اہل بیت نہیں ہے تو سمجھ جانا کہ قرآن بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ تو اب کہا میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آ جائیں۔ وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میں تمہیں یاد دہانی کرا دوں اپنے اہل بیت کی۔ وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، رسول خدا نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امت، اے میری ماننے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو اہمیت دو لیکن میری آل کو، میری عطرت کو بھلا دو۔ میری عطرت کو مت بھلانا، یہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی جملے کی میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ سننا پسند فرمائیں گے۔ اب سنیں گے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے اور اہل بیت قرآن کے۔ آپ کبھی بھی دونوں میں جدائی نہیں ڈال سکتے۔ اہل بیت ہمیشہ قرآن کے وارث ہیں اور قرآن میراث ہے۔ یہ 2 لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ اگر آج میراث باقی ہے تو پردہ غیب میں کوئی وارث بھی باقی ہونا چاہے۔ تو آج قرآن باقی ہے، قرآن میراث ہے، کوئی وارث ضرور ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میراث کو حقیقتاً اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ وارث ہی سمجھتا ہے۔ بس بھائی 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا اور پھر چند جملے مصائب کے آج مختصر رکھوں گا، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ بہت سے لوگوں نے ایک نعرہ بلند کیا اور کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی لوگ جناب امیر کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا علی ہمیں قرآن سمجھا دیجئے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھتے تھے قرآن کافی نہیں ہے، کسی بیان کرنے والے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن ہمیشہ کسی ایسے کے ساتھ رہا کرتا ہے جو قرآن کو اس طرح سمجھا ہو جیسے قرآن کے سمجھنے کا حق ہے، اور حق صرف اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں قرآن کا کیا ہے۔ قرآن بہت مقدس کتاب ہے۔ آئیں ذرا اس واقعے کو مکمل کر دوں کہ جناب امیر علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی، ہم سے مشرکین نے یا یہودیوں نے، غیر مسلمانوں نے سوال کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں قرآن سے بتائیے، تو یا علی یہ قرآن سے مسئلہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے انہی کے ہاتھ سے قرآن لیا، کھولا اور اشارہ کیا کہ یہاں اس مسئلے میں، اس آیت میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ کہ یا علی آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا کہ اس آیت میں جواب موجود ہے؟ آپ نے قرآن لیا، کھولا اور فوراً اشارہ کر دیا۔ یہ کیسے کہ اسی جگہ سے کھلا؟ کیسے آپ نے اسی طرف اشارہ کیا؟ کہا کہ میں قرآن کا وارث ہوں، جب کھولتا ہوں تو آیات نکل کے، میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں مولا کی حدیث کے مفہوم کو، کہ آیات نکل کے سلام کر کے بتاتی ہیں میں فلاں مسئلے کا جواب ہوں۔ اور تو کہا کہ یہ آیت میں مسئلے کا حل ہے، میں اپنے انداز سے جواب دوں کہ مولا نے دیکھا نہیں، فوراً کھولا، انگلی سے اشارہ کیا۔ اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ قرآن اپنے وارث کے ہاتھوں میں ہے، جو دیکھ کے بتائے وہ حجت خدا نہیں ہے، حجت وہی ہے جو بغیر دیکھے بتائے قرآن میں کس جگہ پہ کس راز کا حل موجود ہے۔ اور حجت اللہ امام معصوم ہیں۔ امام نے فوراً اشارہ کیا تو سوال کرنے والے نے صرف اتنا سا کہا کہ یا علی اس آیت کو میں نے بھی کئی مرتبہ تلاوت کیا ہے، اس آیت کو تلاوت کر چکا، لیکن میرے ذہن میں وہ جواب نہیں آیا، یا یہ نہیں بات آئی کہ اس سوال کا یہ آیت جواب ہے۔ یہ آپ نے مفہوم کیسے نکالا؟ تو آپ نے کہا قرآن جب میرے ہاتھوں میں آتا ہے تو سارے راز کھولنے لگتا ہے۔ تو ایک بات صرف کہہ کے آگے بڑھوں گا، اس کا مطلب یہ ہے جب قرآن وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو سارے راز کھولنے لگتا ہے،
اور اگر غیر وارث کے ہاتھوں میں ہو تو سارے راز بند کر دیتا. قرآن ایک مقدس کتاب ہے جسے بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے اس کو زندہ معجزہ بنا کے بھیجا ہے، اس لیے تاکہ انسان جب اسے ہاتھ بھی لگائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خود پاک ہو کے آئے. اب وہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں، جیسے وہ سمجھ سکتے ہیں ویسا کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن ایک بہت ہی پاک کتاب ہے. میں بہت سوچ رہا تھا اور گزشتہ رات میں نے اس پہ کافی غور کیا. 3 طرح کے انسان آزمائشیں اور قربانیاں دیتا ہے. سب کی توجہ ہو، اور جتنے بھی افراد کھڑے ہیں ان چند جملوں کو غور سے سنیں گے، مصائب کا مقدمہ ہے. انسان قربانیاں دیتا ہے نا، 3 طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں. دولت کی قربانی ہوتی ہے، انسان پیسہ قربان کرتا ہے دین کے لیے. دولت کا قربان کرنا بہت آسان ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے حتیٰ دولت اور پیسہ قربان کرنا بھی بعض اوقات مشکل محسوس ہوتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر مشکل محسوس ہونا تو کم دینے سے عادت ڈالو، دین پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اللہ دین پہ خرچ کرنے سے خوش بھی ہوتا ہے اور زیادہ عطا کرتا. تو پہلی قربانی پیسے کی ہے، دین پہ پہلے، یہ لیکن بہت آسان. دوسری قربانی بہت مشکل ہے، اور اس دوسری قربانی کا نام ہے جان قربان کرنا. جان قربان کرنا بہت مشکل ہے دین پہ، لیکن پھر بھی آسان ہے نسبتاً. پیسہ قربان کرنے سے بہت زیادہ مشکل، لیکن تیسرے مرحلے سے بہت زیادہ آسان. جان قربان کرنا بہت سے لوگوں نے، ہزاروں نے، لاکھوں لوگوں نے دین پہ جانیں قربان کی ہیں. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ پیسہ قربان کرنے سے زیادہ، جان قربان کرنے سے زیادہ اپنی آبرو کو دین پہ قربان کرنا. اگر میں بات پہنچا پایا ہوں، اپنی آبرو کو دین پہ قربان کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. آبرو قربان کرنا بہت مشکل ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بھی جب نظر آتے ہیں نا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، فصلیں میں ہر چیز قربان کر دی، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے. لیکن جب ان کی ناموس پہ حرف آیا نا، ان کی زوجہ پہ حرف آیا، تو کہا کہ پروردگارہ اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا. تو جناب جبرائیل فوراً نازل ہوئے، کہا ایوب اللہ کہتا ہے کہ تمہیں بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا پروردگار نے. کہا اس نے واپس لے لیے. کہا لیکن میں نے اولاد کے جانے پہ شکوہ نہیں کیا. کہا ایوب تمہیں محل کس نے دیا تھا؟ کہا پروردگار نے. کہا اس نے واپس لے لیا؟ کہا ہاں. فصلیں؟ کہا اللہ نے دی تھی. آبرو، یہ جتنی چیزیں دی کہا اللہ نے دی. صحت اللہ نے دی. کہا اور تمہاری زوجہ جناب یوسف کی بیٹی تھی، رحمہ نام تھا، آج ان پہ حرف آیا، امتحان دینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کہا پروردگارہ ناموس پہ حرف آنے کے معاملے میں آگے برداشت نہیں کر پا رہا. اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر کیا، جب بھی صبر کا تذکرہ آئے گا جناب ایوب کا تذکرہ آئے گا. کہا ایوب قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی مثال دے گا آپ کے صبر کی مثال دے گا کہ آپ نے ہر چیز پہ صبر کیا. لیکن جہاں جناب ایوب کے صبر کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے امام سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. کیا کیا امام سجاد نے؟ یہاں پہ آبرو پہ حرف آ رہا تھا. امام حسین نے کہا پروردگارہ میں نے اولاد کو تیری راہ میں، اصحاب کو، سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ اپنی بیٹیوں کو یتیم کر دیا. میں اپنی جان تیری راہ میں دے رہا ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ خود امام سجاد نے کہا بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا بیٹا آپ کا مرحلہ میرے مرحلے سے زیادہ سخت ہے. کیوں سخت ہے؟ کیونکہ علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ جانا بازاروں میں، درباروں میں. اگر میں پیش کر پایا، میں نے کہا تھا آج مختصر رکھوں گا، مختصر سے مصائب سنیے گا. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ بہت بڑا امتحان تھا، 7 چیزوں کو پیش کیا. میں ساری چیزیں نہیں پیش کروں گا. امام باقر نے 7 چیزوں کو پیش کیا. کہ مولا
کون سا ایسا آبرو کا امتحان تھا؟ تو امام باقر نے کہا کہ میرے بابا کے لیے بہت بڑا امتحان تھا آبرو کا، کہ مجمع عام تھا، علی کی بیٹیاں تھیں، باغیوں کے نعرے تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے، اور جب بھی کوئی پتھر پھینکتا تھا کہتا تھا باغیوں کا قافلہ آ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج تو پہلی شب ہے، اجرکم اللہ، کہ میرے بابا کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ غیرت کا پیکر سید سجاد، غیرت کا پیکر۔ اب کیا کیا امام سجاد کے سامنے؟ مولا فرماتے ہیں 7 چیزیں اگر سن سکیں، مولا فرماتے ہیں 7 مرحلے میرے بابا کے لیے۔ کا پہلا مرحلہ کہ جہاں مجمع عام میں علی کی بیٹیاں آ رہی تھیں، کا پھر کا دوسرا مرحلہ کا بالا خانوں پہ خواتین تھیں اور وہ بچوں پہ گرم پانی پھینک رہے تھے۔ کہ جب میرے بابا دیکھتے تھے نا اس عالم کو کہ جہاں بچوں پہ پانی ڈالا جا رہا ہے، کسی نے ایک انگارہ پھینکا کہ میرے بابا کے بالوں میں گرا۔ کہ جب وہ سارے نامحرموں کا مجمع تھا نا، ایک مرتبہ میرے بابا نے آواز اپنے بابا کو دی، کہا بابا، امام سجاد نے کہا بابا آپ کا سر قرآن کی تلاوت شروع کر دے تاکہ لوگوں کی توجہ میری پھپھیوں سے ہٹ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیسرا مرحلہ کون سا تھا؟ اگر دیکھ سکیں تو تیسرے مرحلے کو پیش کروں۔ اب 5ویں امام بیان کرنے والے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہا مولا اور کون سی آزمائش تھی؟ کہا مجھے اور میرے بابا کو زنجیریں پہنا کے اس مقام پہ بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا۔ کہا زمین پہ دربار میں وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو، کہا خود تو یزید تخت پہ بیٹھ گیا تھا، کہا میں غلاموں کے ساتھ۔ مولا اور کون سا مرحلہ تھا؟ کہا میرے بابا کو جو سب سے زیادہ گراں گزری چیز، کہا وہ شرابی کا دربار، اور وہ بار بار پوچھتا تھا یہ بیبیاں کون ہیں؟ کہا میرے بابا برداشت نہیں کرتے تھے، ایک بات کو دہراتے تھے، ہائے علی کی بیٹیاں، اور ایک شرابی پوچھے۔ کہ میرے بابا سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ایک شرابی علی کی بیٹیوں کا پوچھے۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، بس بھئی اب آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کریں گے، 2 سے 3 منٹ کی دعا کرواؤں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ یہاں پہ ایک مومن برداشت نہیں کر پا رہا، میں نے بہت سے چہرے دیکھے برداشت نہیں کر پا رہے۔ آج تو پہلی شب ہے، میں صرف ایک جملہ کہوں گا۔ جب امام واپس پہنچے نا تو کسی نے کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے۔ امام سجاد سے کہا، حضرت منہال نے کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے، آپ کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہا منہال تم نے صحیح کہا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال قرآن میں اللہ نے ذکر کیا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، مرا نہیں تھا، وہ نبی تھے، جانتے تھے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی نابینا ہو گئے تھے۔ منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے۔ ما لہم من المثال، کہ ان میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی، کوئی علی اکبر تھا، کوئی قاسم تھا، اونو محمد، کہ ان میں میرے چچا عباس، کہ 18 ایک دن میں مارے گئے۔ پھر منہال نے کہا لیکن مولا شہادت آپ کی میراث ہے۔ مولا آنسو بہاتے بہاتے رکے، کہا ہاں منہال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال مجھے اتنا بتا، شہادت تو ہماری میراث ہے، کیا بازاروں اور درباروں میں
پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ شرابیوں کے درباروں میں جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ آئیں بھئی، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارہ، میں نے وعدہ کیا تھا مختصر پڑھوں گا، میں نے تو 5 سے 7 منٹ بمشکل مصائب پڑھے ہوں گے، آپ تو آج ہی برداشت نہیں کر پا رہے۔ میں صرف ایک سوال کروں آپ سے، میں ہر سال یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے سنا ہے نا؟ دیکھا تو نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آتا ہے امام سجاد کیوں روتے تھے؟ وہ دربار میں دیکھ کے آئے تھے، وہ دربار میں دیکھ کے آئے تھے۔ پروردگارہ، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، پروردگارہ اس مہینے کے صدقے میں، خون حسین کے صدقے میں ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ رونے والوں کے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے بیماروں کو، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین و مومنات باولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی اس سال میں، اس مہینے میں، اگلے مہینے میں عاشورہ پہ 40 میں زیارات پہ جائیں گے، تمام زائرین کی، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ اس مبارکہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں عزادار موجود ہیں، جہاں جہاں تک آوازیں جا رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس وقت حالات خراب ہیں، پاکستان کی حفاظت فرما، عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، نہ جانے کہاں کہاں کے، افغانستان کے حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مؤمنین اس وقت سفر میں ہیں ان کو ان کے سفر میں کامیاب فرما۔ پروردگارہ تجھے ان کربلا کے مسافروں کا واسطہ جو کربلا ابھی نہیں پہنچے ہیں، پروردگارہ ان بیویوں کا واسطہ کہ جن کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، پروردگارہ ان بچوں کا واسطہ جن کے پاؤں چل نہیں پا رہے تھے، پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔